وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں۔ قرآن کریم کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں۔ قدر والی رات سے مراد شب قدر یعنی وہ رات ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں ابھی اسی کی وضاحت ہی کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اب یہاں انزلناہ، انزل ینزل انزال باب افعال ہے۔ اگر انزل باب افعال سے آئے انزل ینزل انزال تو اس کا زیادہ ترجمانہ ہے وہ اکٹھا اتارنا ہے۔ اگرچہ لفظ انزل اس کا مطلب آہستہ آہستہ یا باری باری اتارنا بھی ہوتا ہے۔ انزل بھی بار بار اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبد الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ یہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اب یہاں لفظ انزلہ ہے۔ انزلہ زیادہ تر اکٹھا اتارنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں انزلہ اکٹھا اتارنے کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے پتہ لگا کہ یہاں انزلہ اکٹھا اتارنے کے معنی میں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر یہاں انزلہ کو اکٹھا اتارنے کے معنی میں لیں تو اس سے ثابت یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم یہ کتاب، کیونکہ یہاں عبد ہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اکٹھا نازل کیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔
تو یہاں انزلہ اکٹھا اتارنے کے معنی میں، یکبارگی اتارنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ یہاں آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں ہے۔ لیکن اگرچہ انزلہ آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے اس آیت کریمہ میں آیا ہو، لیکن انزلہ کا زیادہ استعمال قرآن کریم میں اور عربی زبان میں اکٹھا اتارنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے نزل ینزل تنزیل، یہ دونوں باب ہیں، اصل میں گرامر میں باب ہوتے ہیں، ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ انزل ینزل انزال، جنہوں نے گرامر پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی کا باب افعال ہے، انزل ینزل انزال۔ اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ اس کے دونوں معنی ہیں، آہستہ آہستہ اتارنا بھی اور اکٹھا اتارنا بھی، لیکن زیادہ تر یہ کس معنی میں آتا ہے؟ اکٹھا اتارنے کے معنی میں۔ ثلاثی مزید فی کا ایک اور باب ہے جسے باب تفعیل کہتے ہیں، نزل ینزل تنزیل۔ تنزیل کا جو باب ہے، باب تفعیل، اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں زور ہوتا ہے، ایک کام زور کے ساتھ یا بار بار ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے قتل، اگر اسے قتل یقتل تقتیل باب تفعیل بنائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار قتل کرنا، یا تکلیف دے دے کر، اذیت دے دے کر قتل کرنا، یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ایک لفظ قطع ہوتا ہے جس کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ ہے قطع یقطع تقطیع، تقطیع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، بار بار کاٹنا۔ ایک لفظ ہے علم، جاننا، اور ایک ہوتا ہے علم یعلم تعلیم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بار بار کوئی بات بتانا، بار بار۔ تعلیم، تعلیم میں کوئی بات بار بار بتائی جاتی ہے۔ اور ایک لفظ ہے اعلام، اعلم یعلم اعلام، یہ باب افعال ہے گرامر کے روح سے۔ اعلام کا مطلب ایک دفعہ بتانا ہوتا ہے۔ اعلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتا دینا، اس کو اعلام کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں اعلام میڈیا کو بھی کہتے ہیں۔ کوئی بات ایک دفعہ کوئی کسی کو بتا دے تو یہ اعلام ہے، لیکن کوئی بات بار بار بتانا یہ تعلیم ہے۔ اعلام اور تعلیم میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے، یہ وہی فرق ہے جو انزال اور تنزیل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو انزال اب کا معنی اگرچہ بار بار اتارنا بھی ہے، یہ کبھی کبھی بار بار اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر ایک دفعہ اتارنے کے معنی میں ہے۔ تنزیل بار بار اتارنے کے معنی میں آتا ہے۔ اب قرآن کریم میں قرآن کریم کو اتارنے کے لیے دونوں قسم کے الفاظ آئے ہیں، انزلہ کا لفظ بھی آیا ہے اور نزلہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ جس طرح انزلہ یہاں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور قرآن کریم میں قرآن کریم کو اتارنے کے لیے نزلہ کا لفظ بھی بار بار آیا ہے، جس طرح تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور اس قسم کی کافی ساری آیات ہیں۔ تو اب قرآن کریم جو ہے یہ نزلہ جہاں بھی ہے تنزیل، وہاں تو یہ آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم آہستہ آہستہ ہی اترا ہے۔ جہاں انزلہ کا لفظ ہے تو وہاں آہستہ آہستہ اتارنا بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں آہستہ آہستہ اتارنا مراد ہے۔ اور بعض جگہوں پر جہاں انزلہ ہے وہاں اکٹھا اتارنا مراد بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارنا نہیں ہے، اس سے مراد قرآن کریم کا آسمان دنیا پر اترنا مراد ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، یا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان آیات کریمہ کی شرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم کا آسمان دنیا پر اتارنا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر یہی ہے ان آیات۔ یہ دیکھیے، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے،
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن جبیر کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تشریح حضرت ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انزل القرآن فی لیلۃ القدر جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا، کہ قرآن کریم اکٹھا نازل ہوا یک بارگی آسمان دنیا میں۔ تو اس آیت کریمہ سے سیدنا ابن عباس نے کیا مراد لیا؟ قرآن کریم کا اکٹھا اترنا آسمان دنیا میں۔ کانا بموقع النجوم، ستاروں کے اترنے کی جگہ۔ فکان اللہ ینزلہ علی رسولہ بعضہ فی اثر بعض، پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہے وقفے وقفے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ کفار نے کہا قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہی ہے، یہ اکٹھا نہیں اترا، لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم آپ کے قلب اطہر کو مضبوط کرتے رہیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں انزلناہ اکٹھا اتارنے کے معنی میں ہے، اور یہاں قرآن کریم کے نزول سے مراد شب قدر میں، اس سے مراد آسمان دنیا میں قرآن کا نزول ہے۔ تو گویا کہ یہ سیدنا ابن عباس کی تفسیر ہے، اور صحابہ کرام کی تفسیر وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ گویا کہ یہاں لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا پورا اترنا مراد ہے، اور اس سے مراد آسمان دنیا میں قرآن کریم کا اترنا ہے، اور آسمان دنیا میں کس جگہ پر؟ بیت العزہ میں، بیت العزہ اس جگہ کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں انزلناہ آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں ہے، یہاں یہ اکٹھا اتارنا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں انزلناہ سے مراد قرآن کے نزول کی ابتدا ہے۔ امام محمد بن اسحاق بہت بڑے امام ہیں، سیرت اور مغازی کے امام ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای ابتدأنا نزول القرآن فی لیلۃ القدر، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں کی ہے، اس سے پورا قرآن کریم کا اترنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہاں انزلناہ آہستہ آہستہ اتارنے کے معنی میں ہے، اور یہاں اس سے مراد پورا قرآن اتارنا مراد نہیں ہے، یہاں اس سے مراد قرآن کریم کی نزول کی ابتدا ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں اس آیت کریمہ کی ہیں۔ تو گویا کہ سیدنا ابن عباس، بعض مفسرین یہاں قرآن کریم کا وہ نزول مراد لیتے ہیں جو آسمان دنیا میں اکٹھا ہے، وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے، بیت العزت میں۔ اور بعض مفسرین کے مطابق اس نزول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہے، اور اس کی ابتدا ہے سورہ علق کی جو آیات ہیں ان کا نزول مراد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اگرچہ پورا نزول نہیں ہوا، لیکن اس نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور جس کی وضاحت اور تفصیل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کل پرسوں کے لیکچر میں کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی اس پر۔ تو یہاں دونوں قسم کے نزول مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر دو تفسیریں ہیں تو ضروری نہیں کہ دونوں تفسیریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد آسمان دنیا میں قرآن کا نزول بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی ابتدا بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے آسمان دنیا میں، یا لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیلۃ القدر سے مراد میں بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کریم کی بعض آیات میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کے مہینے میں قرآن اترا. اب وہاں ہے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر اسی رمضان میں ہے، اسی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور بعض آیات میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا. وہاں اس مبارک رات سے مراد بھی یہی مبارک رات ہے، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات مراد نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی درمیانی رات ہے. اس لیلۃ المبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ وہاں قرآن کے اتارنے کا ذکر ہے. تو قرآن کریم جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر میں اترا ہے جو رمضان میں ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کا مطلب قدر و منزلت والی رات، بہت عظمت والی رات ہے، اس کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہے تنگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بسط کے بالمقابل اللہ نے یقدر کا لفظ بولا ہے، یعنی گویا کہ بسط کا مطلب پھیلانا اور یقدر کا مطلب تنگ کرنا. اللہ پھیلا دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہیں اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں. تو لفظ قدر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو لیلۃ القدر سے مراد تنگی کی رات بھی مراد ہو سکتی ہے. تنگی کی رات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس میں فرشتوں کا اتنی کثرت سے نزول ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ اس میں زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے. جس طرح اسی صورت میں آگے آ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین بھی اس رات میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس رات میں، اس عظیم رات میں. بہت زیادہ فرشتے، ان گنت لاتعداد فرشتے اس رات اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس رات کی عظمت میں، اور جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. گویا کہ زمین پر تھوڑی سی جگہ بھی نہیں ہوتی جہاں فرشتے موجود نہ ہوں، پوری زمین گویا کہ فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے. اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. واللہ اعلم. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور سوال کے اندر اس آیت کریمہ سے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی جتنی بھی فضیلت بیان کر دی جائے پھر بھی مکمل اندازہ نہیں ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے. آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی عظمت والی رات ہے؟ یعنی گویا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں صرف وہی فضائل نہیں ہیں، اور بھی فضائل ہیں اس کے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو زیادہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس رات کی عبادت، اس رات کا قرآن پڑھنا، اس رات کی دعا، اس رات کے سجدے، اس رات کی دعائیں، اس رات کے اعمال، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اب یہاں بھی اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی کہ 1000 مہینوں سے، اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. یہ نہیں بتایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے تو کتنی افضل ہے، کیا 1000 مہینوں سے ڈبل افضل ہے، کہ 1000 مہینوں سے ٹرپل افضل ہے، کہ 1000 مہینوں سے 10 گنا زیادہ افضل ہے. یہ فرما دیا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. کتنے زیادہ افضل ہے وہ نہیں بتایا. تو ہم لوگ بعض پر سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے. بعض دفعہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں. 83 سال کے برابر نہیں ہے، 83 سال سے افضل ہے. کتنا افضل ہے وہ نہیں پتہ. اللہ جتنی فضیلت دے دے، اللہ ڈبل فضیلت دے دے، تو 1000 مہینوں کی بجائے 2000 مہینے ہو جائے، اور کوئی پتہ نہیں کہ ڈبل فضیلت ہے کہ ٹرپل ہے کہ 10 گنا ہے کہ 1000 مہینوں سے 700 گنا ہے. یہ کتنی زیادہ ہے اللہ نے تو بتایا ہی نہیں. واللہ ذو الفضل العظیم.
اللہ تو بہت فضل والے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوئی رحمتوں کی اور اللہ کے ہاں کوئی فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. کسی کو اس کے مقام، کسی کو اس کے خلوص کے مطابق کتنا اجر مل جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ اللہ کا اس امت پر بے انتہا فضل ہے کہ اللہ نے اس امت کے اندر جو ہے جس میں عمریں کم رکھی ہیں تو اللہ نے یہ عظیم الشان رات رکھی ہے. تو لیلۃ القدر، قدر والی رات زیادہ بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی. کتنی بہتر ہے 1000 مہینوں سے اللہ کو پتہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح بھی. روح سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے، ان کا لقب روح بھی ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کو روح قرار دیا گیا. بعض جگہ پر قرآن کریم میں ان کو روح القدس قرار دیا، جس طرح وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ پہلے پارے میں کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس کے ذریعے. بعض مقامات پر انہیں روح الامین کہا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اسے روح الامین لے کر اترے ہیں. اور بعض جگہ پر انہیں صرف روح قرار دیا گیا ہے، جیسے یہاں ہے، یا جیسے اور قرآن کریم کے مقامات پر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح بھی یعنی روح الامین اور فرشتے بھی صفوں میں ہوں گے. روح کیا چیز ہے؟ روح جیسے میں نے ذکر کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے. اصل میں روح، ہمارا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی کا جسم ہے اور ایک روح ہے. ایک روح وہ بھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. تو روح جسم کے علاوہ جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے اسے بھی روح کہتے ہیں، اور ہمیں روح کے بارے میں مکمل پتہ نہیں ہے روح کیا چیز ہے، روح کی ماہیت کیا ہے. قرآن کریم کو بھی، وحی کو بھی قرآن کریم میں روح قرار دیا گیا ہے. سورہ شورى میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. سورہ شورى کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ پر روح کو نازل کیا ہے اپنے حکم سے. کیا مراد ہے یا روح سے؟ قرآن یا حدیث، وحی جس کو ہم کہتے ہیں. وحی کو بھی روح قرار دیا گیا. وحی بھی روح ہے. وحی کو روح اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ ہمارے جسم کے ساتھ جو روح ہے اس روح کی غذا چونکہ وہ وحی ہے، قرآن ہے. دیکھیں ہمارا جسم ایک میں نے ذکر کیا ایک مادی جسم ہے مٹی کا، چونکہ مٹی سے بنا ہے اس کی غذا بھی مٹی سے ہے، پھل، گوشت وغیرہ، سبزیاں وغیرہ. اور ایک روح ہے، وہ روح زمین سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے پھونکی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام میں اللہ نے روح پھونکی، مٹی سے ان کا جسم بنا، پتلا بنا کر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے ان میں اپنی روح پھونکی. تو روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو پھر روح کی غذا اور روح کیسے جوان ہوگی اور روح کی غذا کیسے ہوگی وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وحی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں. تو جو اس روح کی غذا ہے قرآن اور حدیث اس کو بھی روح کہتے ہیں. اس روح کو لانے والے فرشتے کو بھی روح کہتے ہیں، جو اس روح کو لانے پر مقرر ہے. روح یعنی اس روح کی روحانی غذا کو لانے پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام بھی روح ہے، اور روح الامین. اترتے ہیں فرشتے اور روح. فرشتوں کے ساتھ روح کا ذکر الگ کیا، حالانکہ روح فرشتوں کے اندر شامل ہے. کسی چیز کی خصوصیت کے لیے اس کا ذکر الگ بھی کر دیا جاتا ہے، ورنہ روح تو فرشتوں میں شامل ہے. ان کی اہمیت کے لیے وہ سردار ہے فرشتوں کے، ان کا الگ سے ذکر کرتی ہے. تو روح الامین اس فرشتے کو کہتے ہیں جو فرشتہ روح، جو ہمارے جسم کے ساتھ جو روح ہے اس روح کی روحانی غذا یعنی قرآن و حدیث وحی لے کر اترتا ہے، اسے روح الامین کہتے ہیں. تو فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی. فیہا اس رات باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس رات کی برکت کی وجہ سے
وہ زمین پر اترتے ہیں من کل امر، ہر کام کی وجہ سے، ہر کام سے، یعنی یہ رات بہت قدر والی رات ہے، اور اس قدر والی رات میں کیا ہوتا ہے، اس قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جس طرح سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان کے شروع میں بھی اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کرنے والی کتاب کی یعنی قرآن کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، بعض لوگ اس سے مراد شعبان کی رات لیتے ہیں، جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا نزول شعبان میں نہیں ہوا، قرآن کا نزول وہ رمضان میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اور نصف شعبان کی رات پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں صرف اللہ نے مبارک رات میں ہر کام کے فیصلے کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کریں تو قرآن کا نزول شعبان میں نہیں ہوا، وہ رمضان میں ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں ہوا ہے، تو مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ تو 15ویں شعبان کی رات کو ہر کام کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیلۃ القدر میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال کے فیصلے یفرق نہیں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں فرق کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو، الگ الگ کرنے کو، واضح کرنے کو۔ جب ایک چیز الگ الگ ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اس میں واضح کر دیا جاتا ہے ہر کام کو، گویا کہ ہر کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلوں والی رات 15 شعبان کی رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے قرآن کی روح سے۔ تو چونکہ اس میں ہر پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، تو فرشتے جو اس رات اترتے ہیں اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اترتے ہیں اور ان فیصلوں کی وجہ سے اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کو لے کر، یعنی وہ جو اس رات کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، تو ان کاموں کی انجام دہی کے لیے جو بھی طریقہ ہے انجام دہی کا، ہم وہ کیا ایک ہی رات میں فرشتے ان کاموں کو انجام دے دیتے ہیں یا ان کاموں کی تدبیر کر لیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے تو پتہ لگتا ہے کہ اس رات لیلۃ القدر میں خاص طور پر فرشتے اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں کاموں کی وجہ سے، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ تو کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی جو اس رات اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اس رات کی فضیلت کی وجہ سے بھی، جیسے اللہ کو علم ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی ہے ہی یہ رات، حتی کب تک، حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، فجر طلوع ہونے تک، فجر کی اذان تک یہ رات باقی رہتی ہے اور یہ فضیلت باقی رہتی ہے۔ اور رات کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ رات کی ابتدا مغرب سے ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے سے ہو جاتی ہے۔ تو سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کوئی رات 10 بجے شروع نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کئی لوگ تراویح اور تراویح کے بعد جو ہے وہ تھوڑا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس رات کی ابتدا اور اس رات جو سلامتی ہے وہ طلوع فجر سے پہلے ہے، اس وقت تک ہے، وہ تو انتہا ہے۔ ابتدا کب ہے؟ ابتدا جب سے رات کی ابتدا ہوئی، اور رات کی ابتدا ہوئی فجر کی مغرب کی اذان سے۔ تو اس کا اہتمام اور رمضان کی راتوں کا اہتمام مغرب سے شروع کر دینا چاہیے، وہ صرف رات تراویح اور تراویح کے بعد نہیں ہونا چاہیے، پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے۔ جی نہیں، اصل میں اگر ایک شخص امام کے ساتھ پڑھ کے واپس آ جائے، اس کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ پوری رات کا ثواب ملنا ایک الگ چیز ہے، اور پوری رات خود عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے آپ 3 دفعہ قل پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو پوری قرآن کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ لیکن پورا قرآن پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے تو اگر آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور فجر کی 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھے رہیں سورج طلوع ہونے تک، تو آپ کو حج کا بھی ثواب مل جاتا، عمرے کا بھی ثواب مل جاتا، لیکن حج کر کے آنا
عمرہ کر کے آنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ثواب مل جانا، اور ایک ہے عملاً کوئی کام کرنا۔ ایک ہے کہ یہ کام اجر میں فلاں کے برابر ہے، اور ایک ہے وہ باقاعدہ کام کرنا۔ اب کہنے کو اگر آپ کوئی بندہ مدینہ منورہ میں رہتا ہو تو وہ قباء میں 2 رکعتیں پڑھے تو اس کو بھی عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن قباء میں 2 رکعتیں پڑھنا اور جا کر عمرہ کر کے آنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا ایمان ہے ثواب ملتا ہے، تو اگر تو آپ تراویح بھی نہ پڑھیں، اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، تو پوری رات کا ثواب تو پھر بھی مل جاتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نہیں؟ ثواب تو پھر بھی مل جاتا ہے، لیکن ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ آپ تراویح پڑھ کے آتے ہیں جی، اب حدیث میں آتا ہے کہ جو امام کے ساتھ پلٹ جائے اسے بھی پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم نے مزید کچھ نہیں پڑھنا، ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن ثواب ملے گا پوری رات کا۔ لیکن اگر آپ پوری رات جاگیں گے تو اس کا ایک اپنا ہی وہ جتنا خلوص ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے؟ جتنا گڑ ڈالتے رہیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو محنت تو ہمیں کرنی ہے نا۔ باقی اگر اجر لینا ہے حساب کتاب کے مطابق، اللہ تعالیٰ بھی حساب کتاب کے مطابق اجر دے دیں گے۔ اگر بے انتہا اجر لینا ہے تو اتنی محنت بھی کرنی ہوگی۔ تو فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ یہ تو انتہا کی بات ہے، ابتدا کب ہے؟ تو وہ جب سے رات کی ابتدا ہوتی ہے تب سے۔ سلامتی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس معنی میں سلامتی والی رات ہے کہ اس رات شر نہیں ہوتا، اس رات خیر ہی خیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شر کا منبع جو شیاطین ہیں اللہ ان کو قید کر دیتے ہیں، تو اس رات بھی اللہ تعالیٰ شر پر پابندی لگا دیتے ہیں، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس رات، یا فرشتے سلام کرتے ہیں مسلمانوں کو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک فرشتے سلام کرتے رہتے ہیں۔ بھی سلام کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں لگتا، ہمیں پتہ لگے گا اگر ہمیں کوئی بتانے والا بتائے گا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو یا شاید حضرت عائشہ کو، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، سلام کیا تو انہیں پتہ نہیں لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، حضرت خدیجہ کے بارے میں ہے، شاید حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ اے عائشہ یہ جبریل ہے تمہیں سلام کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے وعلیکم السلام کہا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر سے مراد ہے فرشتوں کا سلام کرنا مومنوں کو۔ پتہ کیسے لگے گا؟ کوئی بتانے والا ہمیں بتائے گا، اب نبی موجود نہیں ہے جو ہمیں بتائے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہاں مراد فرشتوں کا سلام کرنا ہے تو فرشتے سلام کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ دیکھیے کوئی بھی حکم بیان کرنا ہے اس حکم کی دلیل بیان کرنی پڑے گی، اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہنا کہ جی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، تو اس کی دلیل چاہیے کہ یہ اسلام میں یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے۔ آپ کہیں گے جو خوشی کا مہینہ کیسے ہے؟ اس مہینے میں تو اتنا بڑا حادثہ پیش آیا سیدنا امام حسین ان کی شہادت کا، تو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اسلام کی تعلیمات پوری ہونے کے بعد پیش آیا۔ اسلام کی تعلیمات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ نے دین کو مکمل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، تو اس وقت تک تو یہ مہینہ خوشی کا مہینہ تھا، اور 10 محرم کا دن خاص طور پہ خوشی کا دن تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور کیوں روزہ رکھتے تھے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، آپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق یہودیوں سے زیادہ ہے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ساتھ 9 کا بھی رکھ لیں گے، ہم ساتھ 11 کا بھی رکھ لیں گے، تو ہم تو اس مہینے میں خاص طور پہ 10 تاریخ کی خوشی میں ہم 9, 10 کا یا 10, 11 کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم اسے خوشی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بعد میں اس میں کوئی غمی کا واقعہ پیش آیا تو
غمی کا تو کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی, اور بھی قیامت تک جتنے بھی واقعات ہوئے تو ان واقعات کا ہمیں افسوس ہے اور اس پہ ہم رنجیدہ ہیں, اور جنہوں نے بھی زیادتیاں کی تو انہوں نے غلط کام کیا ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ جو جب دین مکمل ہوا تو یہ مہینہ خوشی کا تھا, وہ خوشی کا مہینہ غم کے مہینے میں نہیں بدل جائے گا. اگر خوشی کا مہینہ کسی افسوسناک واقعے کی وجہ سے غم کے مہینے میں بدل جائے, پھر تو سارا سال ہی غم کا سال ہونا چاہیے, ہر روز ہی غم کا روز ہونا چاہیے, کیونکہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کی وفات تو ہوئی ہے, کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی وفات کسی نہ کسی دن تو ہوئی ہے. اگر صرف صحابہ کرام کے وفات کے دنوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام ہیں, تو سال کے کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی صحابی تو فوت ہوا ہوگا, کسی کی المناک شہادت ہوئی ہوگی, حضرت حمزہ کی شہادت, دیگر لوگوں کی شہادت. تو پھر وہ دن اور وہ عشرہ اور وہ سال, وہ مہینہ جو ہے پورا غم کا مہینہ بن جائے گا. پھر اس میں بھی شادی نہیں کرنی ہوگی, پھر شادیوں پر بین لگ جائے گا. تو یہ جو ہے نا دین مکمل ہونے کے بعد اب یہ غم کا مہینہ ہے اور یہ اب غم کا عشرہ ہے, اور اس میں اب خوشی نہیں منا سکتے, فلاں چیز کرنا مکروہ ہے, اور یہ فلاں یہ اپنی طرف سے چیزیں بنا کر دین میں اضافہ کرتے جائیں اگر, تو پتہ نہیں اب تک دین میں کتنا اضافہ ہو جائے. تو دین وہ ہے خالص سچا سچا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے امت کو دیکھے گئے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس وقت تک یہ محرم کا مہینہ اور یہ 10 محرم یہ خوشی کے دن تھے. یہ آج بھی ہمارے لیے خوشی کے دن ہے, اگرچہ جو اس میں حضرت عمر کے ساتھ ہوا ہے, حضرت حسین کے ساتھ ہوا ہے, اور اس سے پہلے ذوالحجہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا, ان کی شہادت ہوئی, ان سب پہ ہمیں افسوس ہے. ہم ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں, لیکن یہ مہینہ ہمارے لیے, یہ ایام ہمارے لیے خوشی کے ایام ہے. میری بہن ہے, ان کی شادی 10 محرم کو ہم نے کی, اسی لیے 10 محرم کو نکاح کیا ہم نے. تو اسی نیت سے کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس دن نکاح نہیں کرنا چاہیے, خوشی نہیں کرنی چاہیے اس مہینے میں. کیوں نہیں کرنی چاہیے جی؟ خوشی کا دن ہے, تو جس دن بھی خوشی کرنی ہو خوشی کرنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.